شانہ نے قیامت کے دن کی قسم کی تو ساتھ نفس لوامہ کی بھی قسم کی۔ قسم تو کوئی بھی کرے تو سننے والا متوجہ ہوتا ہے کہ یہ جو قسم کی جا رہی ہے تو یہ کسی عنوان کی اہمیت کو بیان کرنا مقصود ہے۔ تو پھر قسم اگر رب کرے تو پھر سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ وہ کتنا اہم مضمون ہوگا جس پہ میرا رب رب ہو کے قسم کر رہا ہے۔ تو قیامت پر اللہ تعالیٰ قسم فرما رہا ہے تاکہ اس کا قسم فرمانا اہل عقل کے لیے کافی ہو کہ اس کے اس بات کے لیے اس سے بڑی کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ میرا رب اس پہ قسم کر رہا ہے۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہرگز اس کی ہڈیاں جمع نہیں فرمائیں گے؟ یہ ایک کافر تھا عدی بن ربیعہ، یہ مراد ہے یہاں انسان سے۔ ایک روایت کے مطابق ابو جہل بن ہشام مراد ہے۔ تو یہ ابو جہل یا عدی بن ربیعہ یہ کہتے تھے کہ کیا ہڈیوں کو دوبارہ جوڑا جائے گا، دوبارہ ان کو جمع کیا جائے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا، قیامت نہیں آ سکتی۔ وہ کہتے تھے یہ جہاں ہے بس ختم ہو جائے گا کام تمام، لہٰذا جو عزت پانی ہے، جو لذت حاصل کرنی ہے، جو عیش و عشرت کرنی ہے، جو کچھ کرنا ہے اسی جہان میں کر لو۔ آج کل بہت سارے لوگوں کا رویہ بھی یہی ہے کہ بس ٹھیک ہے یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، آخرت بس ایک اعتقاد کی حد تک ذہن کے کسی گوشے میں ہے، 2 لمحوں کے لیے خیال آیا تو رک گئے، پھر اپنی وہی ڈگر کی زندگی۔ لیکن آخرت جب تیقن کی اس منزل تک پہنچ جائے پھر انسان کے اعمال کے اندر خود بخود جو ہے وہ نظم پیدا ہو جاتا ہے کہ چونکہ میں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور ایک ایک عمل کا میں نے حساب دینا ہے۔ تو آخرت کے بارے میں یقین کی کمزوری انسان کو جو ہے وہ گناہوں کی دلدل میں پھنسا دیتی ہے۔ اس لیے آخرت کا یقین یہ بہت ضروری ہے تاکہ ہماری زندگی میں نظم پیدا ہو اور ہم اللہ کے حضور جھکنے والے، اس کے شکر گزار بندے، اس کی اتباع کرنے والے بنے۔ تو اب وہ کافر کہتے تھے ابن ربیعہ یا ابو جہل کہ یہ جو ہڈیاں ہیں ان ہڈیوں کو کیسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ نضر بن حارث ایک کافر تھا، وہ کہیں سے قبرستان سے پرانی ہڈی اٹھا لایا اور وہ اتنی بوسیدہ تھی کہ ہاتھ کے لمس سے ٹوٹ ٹوٹ کے گرتی تھی، اور حضور کے پاس آ کھڑا ہوا اور آ کے کہنے لگا کہ کیا ان ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ کون ہے ان کو جو دوبارہ زندہ کرے؟ اور ساتھ ہڈی توڑتا ہے اور اس کے ریزے زمین پہ گرتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے اللہ کی جانب سے اس کا جواب دیا۔ ذرا قرآن پڑھیے، سورہ یاسین کا آخری رکوع ہے، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْیِی الْعِظَامَ وَهِیَ رَمِیمٌ۔ اب وہ باتیں کرنے لگ گیا ہے، اس کی زبان بولنے لگی ہے، اب کہاوتیں ہمارے لیے لاتا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ مَن يُحْیِی الْعِظَامَ وَهِیَ رَمِیمٌ، ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ اتنی بوسیدہ ہو گئی ہیں۔ تو یہ نضر بن حارث حضور کے سامنے ہڈی لایا تھا اور توڑتا تھا اور کہتا تھا یہ ہڈیاں زندہ ہوں گی، ان ہڈیوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا جو اتنی بوسیدہ ہو گئی ہیں کہ ہاتھوں کا لمس بھی گوارا نہیں کرتی، اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، کون زندہ کرے گا؟ جواب سنو، قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، اے محبوب فرما دیجئے اب تو ہڈیاں موجود ہیں، جب ہڈیاں بھی نہیں تھی تو جس رب نے انسان بنایا ہڈیوں کو جوڑ کے نہیں بنا سکتا۔ اب تو میٹیریل موجود ہے جب میٹیریل بھی موجود نہیں تھا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان پر وہ وقت بھی آیا ہے جب یہ قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا، اس کا نقشہ نہیں تھا، اس کی صورت نہیں تھی، اس کا میٹیریل نہیں تھا، اس کا مادہ نہیں تھا، لیکن جس نے حضرت انسان بنایا، پانی کی بوند سے تخلیق کیا،
तो अब क्या वो हड्डियों को जोड़कर इंसान नहीं बना सकता? तो ये कुफार बात करते थे कि नहीं नहीं नहीं, इतनी बोसीदा हड्डियों को कैसे जिंदा किया जाएगा, ये बात समझ में नहीं आती। फिर उनके जर्रे बिखर गए, बाज इंसानों को जानवर चीड़ फाड़ के खा गए, कुछ वो खा गए, कुछ हड्डियां पड़ी रह गईं, कुछ उनकी हड्डियां राख बन के उड़ गईं। तो कैसे हो सकता है कि उनको दोबारा जिंदा किया जाए, उनके अज्जा जोड़े जाएं? अब ये अदी बिन रबिया ने भी यही कहा। अल्लाह इरशाद फरमाता यहसबुल इंसानु अल्लन नजमा इज़ामा, ये आदमी गुमान करता है, कहता है क्या हड्डियों को दोबारा जिंदा किया जाएगा? अल्लाह फरमाता है क्यों नहीं, हम इस बात पे कादर हैं कि उसके उंगलियों के पोर पोर को दोबारा खड़ा कर दें और उसके अज्जा जो बिखरे हुए हैं उनको हम इकट्ठा करके दोबारा उनको जोड़ दें। हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन ये उसका ख्याल है कि हड्डियों को कैसे जोड़ा जाएगा। लेकिन सूरह यासीन में जो दलील दी उस पे किस कदर जो है वो आशश करने को जी चाहता है। फरमाया कि कुल युही हल्लज़ी अंशाहा अव्वल मर्रा, ये कहते हैं ये हड्डियां कौन जोड़ेगा? कहा जब हड्डियां भी नहीं थी, जिसने हड्डियां बनाई उसके लिए जोड़ना क्या मुश्किल है। तो ये अजीब तुमने बात की। तो अल्लाह ताला जल्ला शानहू क़यामत के दिन हमारे वजूद दोबारा उठाएगा और अपने हुजूर बंदों को खड़ा करेगा और उनसे सवाल पूछेगा। ये नहीं है कि जो मर्जी करते गए, एक आदमी ने जुल्म किया, जबर किया, ज्यादतियां की, लोगों का हक लूटा, लोगों का माल गस्ब किया, इज्जतें पामाल की और इतना मुअस्सर था कि अदालतें वो खरीद लेता था, कचहरियां वो खरीद लेता था, पुलिस वो खरीद लेता था, कोई से पूछने वाला नहीं था, उसकी बात चलती थी, उसका फोन चलता था, उसका रुक्का चलता था, ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारी और मर गया। हजारों के हक गस्ब करके, हजारों का माल हड़प करके, लोगों की आबरूएं लूट के मर गया और कब्र में चला गया। बस किस्सा खत्म। अब ना वो उठेगा ना उससे हिसाब लिया जाएगा। तो फिर इंसाफ कहां गया? एक अदालत ऐसी होनी चाहिए कि जिस अदालत में उसको भी पकड़ा जाए और टिकटिकी पर बांधा जाए कि दुनिया पर तो किसी ने तुझे पकड़ा नहीं, आ इस अदालत में तेरे खिलाफ सुल्तानी गवाह भी मौजूद हैं और तुझे गुनाहों का, जुर्म का बदला भी दिया जाएगा। और मुंसिफ जो है वो इंसाफ करे और उन मजलूमों को खड़ा किया जाए कि दुनिया पर तो तुम्हारी दाद रसी किसी ने की, इस दरबार में तुम्हारी पूरी पूरी दाद रसी की जाएगी। अकल मानती है कि एक ऐसा दरबार होना चाहिए, ऐसा एहतसाबी अमल होना चाहिए, एक ऐसी अदालत लगनी चाहिए कि जिसका कहीं जिसे इंसाफ नहीं मिला उसको वहां जाके इंसाफ मिले। और वो दिन कयामत का दिन है। उसका यकीन जिंदगी में नज़म पैदा कर देता है, थर थर बदन कांपता है कि आज अगर हम मुअस्सर भी हो जाएं और किसी के सामने जवाब दे ना हो, लेकिन एक अदालत तो है जहां हमने जवाब दे होना है और अपने एक एक अमल का हिसाब देना है। तो अल्लाह इरशाद फरमाता है कि उस अदालत के सामने तुमने पेश होना है। तुम्हारे जोड़ जोड़ को अल्लाह ताला दोबारा खड़ा करेगा और उसको दोबारा तख्लीक करेगा और पैदा करेगा और तुम दोबारा खड़े हो जाओगे, उसके हुजूर पेश होगे। बल युरीदुल इंसानु लियफ़जुरा अमामा, बल्कि आदमी चाहता है कि उसकी निगाह के सामने बदी करे। अस्तग़फिरुल्लाह। ये एक जालिम काफिर था, वो हुजूर की खिदमत में आया, कहने लगा मैं नहीं मानता कयामत आएगी। हुजूर ने उसको दलाइल दिए। तो जब दलाइल के सामने बेबस हो गया तो कहने लगा कि जिस कयामत की आप बात करते हैं वो कयामत आ भी गई तो मैं नहीं मानूंगा। अल्लाह अकबर। तो वो इनकार करने वालों की इंतहा होती है। और देखिए वो क्या बोल रहा है, बल युरीदुल इंसानु लियफ़जुरा अमामा। उसकी सरकशी देखिए, उसका तमर्रुद देखिए। वो कहता है अच्छा अगर क़यामत कायम हुई तो ये गुनाह, ये जुर्म, ये बदी, ये बदकारियां, ये जुल्म जो मैं करता हूं, ये बदकारियां रब के सामने करूंगा। कैसी डटाई है, मजाक उड़ाता है, तमस्खुर उड़ाता है आखिरत का। कहता है जो बदियों का कारोबार मैंने गर्म किया है, जो बदकारियां मेरी जिंदगी का मामूल हैं, जो दादे ऐश देता हूं, जो इज्जतों को पामाल करता हूं, जो गरीबों के पंजे तोड़ता हूं, जो लोगों का हक गस्ब करता हूं, जो बुराइयां करता हूं, अगर कयामत कायम भी हो गई तो मैं ये सारे जुर्म रब के सामने करूंगा, फिर वो मुझे पकड़ के दिखाए। अल्लाह अकबर। यसअलु अय्यान यौमल क़यामा। फिर पूछता है अच्छा कयामत कब आएगी?
یہ تمسخر کے طور پہ پوچھتا ہے، لاؤ نہ قیامت، کب آئے گی قیامت؟ میں جرم رب کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب جواب سنیے، اب لفظوں کا ترجمہ اس زور سے کیا ہی نہیں جا سکتا جس زور کے لفظ ہیں۔ وہ کہتا ہے قیامت کب آئے گی؟ میں تو یہ جرم رب کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، کوئی قیامت نہیں ہے، مذاق اڑاتا ہے۔ قیامت کب آئے گی؟ آواز آئی، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ۔ جب قیامت آئے گی تو آنکھیں چندھیا جائیں گے، چاند بے نور ہو جائے گا، سورج اور چاند اکٹھے ہو جائیں گے۔ یقول الانسان یومئذ این المفر۔ آج جو کہتا ہے کہاں ہے قیامت، اس دن بھاگتا پھرے گا، کوئی پناہ گاہ ہو بتاؤ، کوئی ہے ٹھکانہ چھپنے کا، کوئی پناہ گاہ ہے؟ کلا لا وزر، آواز آئے گی کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، آج کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ الی ربک یومئذ المستقر، اگر ٹھکانہ ہے تو صرف رب کے پاس ہے، انہیں ٹھکانہ ملے گا جو رب کے بندے ہیں اور اس کی دہلیز پہ آنے والے ہیں۔ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ یَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اللہ تعالیٰ اس دن بتا دے گا جو آگے بھیجا اور وہ بھی بتا دے گا جو پیچھے چھوڑا، ایک ایک چیز تشت ازبام ہو جائے گی۔ یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر، اللہ فرماتا سارے راز کھل جائیں گے، جو بند کمروں میں جرم کیے داد عیش دیتا رہا وہ بھی کھل جائیں گے، اور پھر کوئی طاقت نہیں ہوگی، کوئی زور نہیں ہوگا، کوئی زر نہیں ہوگا جو اس کو بے نقاب ہونے سے بچا سکے۔ اے داور حشر میرا نامہ اعمال نہ پوچھ، اس میں کئی پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں۔ تو وہ کتنا سخت دن ہوگا، ارشاد فرمایا جائے گا کہ جو آگے بھیجا، جو پیچھے چھوڑا، جو جرم کرتا رہا، جو نیکیاں کی، جو برائیاں کی، سب کچھ تشت ازبام ہو جائے گا۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ آدمی خود اپنے حال پر اچھی طرح خود آگاہ ہے۔ ہم اسے نامہ اعمال کے دفتر دیں گے جہاں سب کچھ لکھا ہوگا۔ قرآن بتاتا جب نامہ اعمال سامنے آئے گا تو وہ بے ساختہ پکار اٹھے گا، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہائے اس کتاب کو کیا ہوا، اس نے چھوٹی بڑی کوئی بات نہیں چھوڑی، سب کچھ لکھ دیا۔ نامہ اعمال سامنے ہوگے، زمین بولے گی، ہاتھ پاؤں بولیں گے، فرشتے بولیں گے، کرامن کاتبین بتائیں گے یہ کیا کیا جرم کرتا رہا، کیا کیا گناہ کرتا رہا۔ تو اس دن ہر شے سامنے آ جائے گی، تو یہ تو ثبوت ہوں گے ہی ہوں گے، لیکن اللہ فرماتا ہے ثبوت تو اپنی جگہ، لیکن بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، کیا انسان کو خود نہیں پتا کہ وہ کہاں کھڑا ہے؟ اس کو اپنے جرائم کی فہرست خود یاد ہے، اس کے ضمیر پہ خود اس کا بوجھ موجود ہے۔ اسے یہ نامہ اعمال نہ بتاتے، فرشتے نہ بتاتے، پھر بھی اسے پتا تھا کہ میں کیا ہوں اور کہاں میں نے جرم کیا ہے۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ، اللہ اکبر، اگر اس کے پاس جتنے بہانے ہوں سب لا ڈالے، جب بھی کوئی اس کا بہانہ نہیں سنا جائے گا۔ قیامت کا دن ہوگا، دنیا کے اوپر تو بہانوں سے انسان بچ نکلتا ہے، کوئی جھوٹ بول لیا، کوئی جھوٹا گواہ پیش کر دیا، کوئی مکر کر لیا، کوئی رشوت چل گئی، کوئی سفارش کام آ گئی، کوئی بہانہ تراش لیا، بات کو توڑ موڑ کے پیش کر لیا۔ لیکن قیامت کا جب دن ہوگا تو کوئی نہ جھوٹا گواہ چلے گا، نہ رب کی پولیس رشوت لیتی ہے، نہ وہاں انصاف کے خلاف کوئی کام ہوگا، اور نہ ہی کوئی بہانہ چل سکے گا۔ اللہ اکبر۔ دوسری بات مفسرین نے یہ بھی لکھی کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے گناہ پر، اپنے جرم پر کوئی بہانہ تلاش کر کے لوگوں کو مطمئن کر لیتا ہے۔ جو اس نے جرم کیا، کسی سے زیادتی کی، کسی کا حق غصب کیا، تو لوگوں نے ملامت کی تو وہ کوئی بہانہ تلاشتا ہے اور لوگوں کو مطمئن کر لیتا ہے۔ بعض کا لاجواب کر دیتا ہے، بعض کا مطمئن بھی کر لیتا ہے۔ وہ لوگوں کو تو مطمئن کر لیتا ہے لیکن وہ خود مطمئن نہیں ہو سکتا۔